بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا وتوکل علی اللہ وکفی باللہ وکیلا۔ یہ سورۃ الاحزاب کی چند آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ سورہ احزاب میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی خصوصیات، آپ کے مقام اور آپ کے درجات کو بیان کیا گیا ہے۔ ویسے تو پورے قرآن میں ہے، لیکن اس صورت میں چند خصوصیات بطور خاص ذکر کیا گیا ہے۔ سورہ احزاب کے نازل ہونے کے سبب میں چند واقعات احادیث میں منقول ہیں۔ پہلا واقعہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام جب مدینہ ہجرت کر کے تشریف لائے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو چونکہ مدینہ میں یہودی قبائل بہت آباد تھے، مدینہ کے اطراف اور کنارے، تو آپ کی خواہش یہ تھی کہ کسی طرح یہ یہود میں سے چند لوگ ایمان لے آئیں تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ یہودیوں میں تبلیغ کا کام آسان ہو جائے گا، دعوت دین کا دینا، اسلام کی دعوت دینا آسان ہو جائے گا۔ چنانچہ کچھ یہودی آپ کی مجلس میں آنے لگے۔ پہلے تو یوں ہی آنے لگے، پھر بظاہر ایمان قبول کر لیا، حالانکہ دل میں ایمان نہیں تھا، گویا کہ وہ منافق تھے۔ اب اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام اس امید اور لالچ میں کہ چونکہ چلو کم سے کم منافقت کے طور پر ہی صحیح یہ ایمان بظاہر لا کر مجلس میں تو آنے لگے، اس کے ذریعے سے ہو سکتا ہے کہ اور دیگر لوگ آئیں اور وہ واقعی اسلام قبول کر لیں، تو آپ نے ان منافقین کو اور ان یہودیوں کو اپنی مجلس میں جگہ دی، ان کا اعزاز کرنا شروع کیا، اکرام کرنا شروع کیا، اور ان کی چھوٹی موٹی غلطیوں کو نظر انداز کرنا شروع کر دیا، محض اس امید پر کہ ان کے قبیلے کے لوگ شاید کہ اسلام لے آئے۔ اس پر یہ آیات نازل ہوئے۔ ایک واقعہ یہ۔ دوسرا واقعہ یہ ہے کہ ولید ابن مغیرہ اور عتبہ شیبہ ابن ربیعہ یہ دونوں مدینہ آئے اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو کہا کہ ہم سارے مکہ والے مال جمع کر کے آدھا مال آپ کو دیتے ہیں، آپ اپنے دعوت کا کام اور یہ جو نبوت کا دعویٰ ہے چھوڑ دیں۔ ان کے ساتھ یہود بھی تھے، مدینہ میں جو آباد یہود تھے ان کے بھی چند لوگ تھے۔ انہوں نے حضور کو دھمکی بھی دی کہ دیکھو یہ لوگ جو بات کہتے ہیں مان لو، تم اپنا نبوت کا دعویٰ بھی چھوڑ دو اور دعوت کا کام بھی چھوڑ دو، ورنہ ہم تمہیں قتل کر دیں گے۔ یہ ولید ابن مغیرہ جو مکہ سے آیا تھا ان کے ساتھ مل کر یہودیوں نے آپ کو یہ دھمکی دی، اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ یہ دوسرا واقعہ۔ تیسرا واقعہ یہ ہے کہ جب صلح حدیبیہ ہو گیا، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سن 6 ہجری میں عمرہ کے ارادے سے مکہ کے لیے نکلے۔ مکہ والوں نے آپ کو عمرہ نہیں کرنے دیا۔ مقام حدیبیہ میں صلح ہو گیا، مکہ والوں سے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جنگ بندی پر صلح کی کہ اب ہمارے درمیان 10 سال تک کوئی جنگ نہیں ہوگی۔ اس کے بعد سفیان اور ابو الاسود سلمی اور ایک اکرمہ ابن ابی جہل، یہ 3 شخص حضور کی خدمت میں آئے اور انہوں نے یہ کہا، مدینہ آیا صلح حدیبیہ کے بعد، اور یہ کہا کہ ہمارا آپ کا جھگڑا کچھ جھگڑا نہیں ہے، ہم سب ایک ہی قبیلے قریش کے ہیں، آپس میں بھائی بھائی ہیں،
آپ ایک بات کہہ دیں اور اس کے بعد ہمارا جھگڑا ختم. وہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے آپ کہیں کہ میں بھی نبی ہوں اور میں یہ دعوت دیتا ہوں ایک اللہ کی، لیکن اتنا کہہ دیں کہ یہ بت بھی خدا ہے اور یہ ہماری سفارش کریں گے. اتنا کہہ دیں تو ہم آپ کی مخالفت کرنا چھوڑ دیں گے اور ہمارا جھگڑا یہیں ختم ہو جائے گا. یہ ان تینوں نے حضور سے کہا. صحابہ کرام کو غصہ آیا کہ مدینہ آ کر مکہ سے پہلے تو وہاں میں ستایا اور نکال دیا، پھر یہاں آ کر الٹی سیدھی بات کر رہا ہے. تو صحابہ نے ان تینوں کے قتل کا ارادہ کر لیا کہ ہم ماریں گے، قتل کر دیں گے. حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے منع فرمایا اور فرمایا کہ دیکھو حدیبیہ میں ہم نے صلح کر لیا جنگ بندی کا، یہ معاہدہ کر لیا ہے کہ ہم اب 10 سال آپس میں جنگ نہیں کریں گے، تو معاہدہ کی خلاف ورزی ہم ہرگز نہیں کر سکتے. اس پر یہ آیات نازل ہوئے. یہ تینوں واقعات ان آیات کے نازل ہونے کے اسباب میں سے ہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو 2 باتوں کا حکم ہوا. نمبر 1، اتق اللہ، اللہ سے ڈریے. کس بات میں؟ اس بات میں کہ یہ جو صحابہ ان کے قتل کا ارادہ کر رہے ہیں یہ معاہدہ کی خلاف ورزی ہے اور اللہ کو معاہدہ کی خلاف ورزی بالکل پسند نہیں ہے. تو معاہدہ کے توڑنے کے سلسلے میں اللہ سے ڈریے، ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے آ کر آپ کو کہا کہ ہماری بت کی بھی تعریف کر دیجیے، یا ولید ابن مغیرہ نے کہا کہ دعوت کا کام چھوڑ دیجیے ورنہ ہم قتل کر دیں گے نعوذ باللہ. یا آپ جو منافقین کی تھوڑی بہت باتوں کو، غلطیوں کو نظر انداز کرتے ہیں اور ان کا اکرام کرنا شروع کر دیا اس لالچ میں کہ دین کی دعوت قبول کر لیں گے، آپ ایسا نہ کریں. وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ، نہ تو ان کفار کی بات مان کر آپ دعوت کا کام چھوڑیں اور نہ ان منافقین جو بظاہر یہودی اسلام قبول کر کے آپ کے مجلس میں آنے لگے ہیں اور یہ غلطی کرتے ہیں اور آپ نظر انداز کرتے ہیں، ان کی بھی بات نہ مانیں. ان کی بات نہ ماننے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جب آپ کی مجلس میں آ رہے ہیں اور یہ منافق ہیں تو کل کو یہ کوئی مشورہ بھی دیں گے اور بظاہر یہ مسلمان ہیں تو آپ ان کا مشورہ ماننے پر مجبور ہوں گے. نہیں مانیں گے تو یہی افواہ اڑائیں گے کہ مسلمان کی بھی بات یہ نہیں مانتے. تو مستقبل میں آپ منافقین کی بات ماننے پر ہو سکتا ہے مجبور ہو جائے، بظاہر اگرچہ یہ اسلام لا کر آپ کے سامنے مشورہ دیں. تو اس لیے ابھی سے بندش لگا دیں کہ آپ کو اس امید پر ان کا کوئی اکرام نہیں کرنا ہے اور نہ ان کی بات ماننی ہے، نہ ان کی غلطیوں کو نظر انداز کرنی ہے. یہ 2 باتوں کا بالخصوص ان دونوں آیت میں حکم ہوا. سوال یہ ہے کہ اللہ معاہدے کی خلاف ورزی کرنا گناہ کبیرہ ہے اور منافقین اور کفار کی بات مان کر دعوت کا کام چھوڑ دینا بھی گناہ ہے، اور ان 2 گناہ سے نبی کو بچنے کا حکم دیا گیا. سوال یہ ہے کہ نبی تو معصوم ہوتے، ان سے گناہ کا تصور ہی نہیں ہے. کبیرہ تو کبیرہ، صغیرہ بھی تصور نہیں، اور گناہ تو گناہ. اللہ کی شان میں ادنا گستاخی بھی ایک نبی نہیں کرتا ہے. تو پھر یہ حکم کیوں ہوا نبی کو کہ آپ گناہ سے بچیے، اللہ سے ڈریے اور ان کفار اور منافقین کی بات نہ مانیے؟ یہ کیوں حکم ہوا؟ یہ تو بڑا گناہ ہے، بڑے گناہ سے بچنے کا حکم کیوں ہوا؟ دراصل حکم اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو اس لیے ہوا کہ آپ تو بچتے ہی ہیں، ایسا تو کرتے ہی ہیں کہ اللہ سے ڈرتے ہیں. چنانچہ آپ نے اللہ کے حکم سے پہلے صحابہ کو خلاف معاہدہ کرنے سے منع کر دیا، تو تصور ہی نہیں ہے. لیکن یہ کہ آئندہ بھی آپ کا یہ رویہ باقی رہے، کہ آئندہ بھی آپ اللہ سے ڈرتے رہیں اور آئندہ بھی ان کفار و منافقین کی بات آپ کو نہیں ماننی ہے. نیز دراصل آپ کو خطاب نہیں ہے، آپ کے توسط سے پوری امت کو، قیامت تک آنے والی امت کو خطاب ہے کہ ہمیشہ ہر معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے. مومن زبان سے جو کہے اپنے جسم سے اس پر عمل کر کے دکھائے، مومن کی یہ شان ہے. اللہ سے ڈریے. جب کبھی کسی سے آپ نے کوئی معاہدہ کر لیا ہو تو اس معاہدے کی پاسداری کرنی ہے اور کفار و منافقین کی کوئی بات نہیں ماننی ہے. اسی آیت سے مفسرین نے یہ مسئلہ اخذ کیا ہے
کہ دین کے سلسلے میں کفار اور منافقین سے مشورہ کرنا جائز نہیں ہے۔ دنیاوی سلسلے میں ان سے کیا جا سکتا ہے، لیکن دین کے سلسلے میں کفار و منافقین سے مشورہ کرنا جائز نہیں ہے۔ چاہے دین کا کوئی بھی ادنا سا کام ہو یا اعلیٰ کام ہو، آپ ان سے مشورہ کر کے دین کے سلسلے میں جائز نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے توسط سے پوری امت کو منع ہو گیا کہ کفار اور منافقین کی پیروی نہیں کیجیے۔ پیروی کا مطلب یہی ہے کہ دین کے باب میں ان سے کوئی مشورہ نہیں کرنا ہے، نہ ان کے مشورے پہ چلنا ہے۔ یا ایھا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین، اے نبی اللہ سے ڈریے۔ قرآن کریم میں مختلف موقعوں پر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو خطاب ہوا۔ دیگر انبیاءوں کو بھی اللہ نے ذکر کیا، دیگر انبیاءوں کا بھی نام لیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا مقام دیگر پیغمبروں پر اتنا بلند ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کو خطاب میں کہیں پر نام نہیں لیا ہے۔ حالانکہ پورے قرآن میں جگہ جگہ آپ کو خطاب فرمایا، کہیں پر رسول کہا، کہیں پر نبی کہا، نام نہیں لیا۔ 4 جگہ نام لیا گیا ہے، تو ان چاروں جگہوں میں اللہ تعالیٰ نے جو آپ کا نام لیا ہے وہ کسی مصلحت کی بنیاد پر، ورنہ آپ کا نام لے کر کہیں پر آپ کو ڈائریکٹ خطاب نہیں کیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے مقام کا پاس و لحاظ کیا ہے۔ نام سے خطاب کرنا اور کسی خاص عہدے سے خطاب کرنا، دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ نام سے خطاب کرنا مقام کو گھٹانا ہے، اور عہدے سے خطاب کرنا مقام کو بڑھانا ہے۔ آپ وزیر اعظم کو کہیے یہ وزیر اعظم ہے تو ان کا مقام بڑھتا ہے۔ اگر آپ انہیں کہیں یہ نریندر مودی ہے تو لوگ سمجھیں گے یہ عام آدمی ہے۔ تو عہدے سے خطاب، صاحب خطاب جس کو خطاب کیا جائے، اس کا مقام بڑھاتا ہے۔ اس لیے قرآن کریم میں زیادہ بلکہ تمام جگہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کا خطاب آپ کے عہدے سے کیا ہے، نام سے نہیں کیا ہے۔ 4 جگہ نام ذکر میں آیا، وہ اس لیے کہ واقعات بتلانے مقصود تھے، وہ کسی نہ کسی مقصد اور خاص ارادے سے وہ بیان آیا۔ اے نبی اللہ سے ڈریے اور کافر اور منافقین کی بات بالکل نہیں مانیے۔ ان اللہ کان علیما حکیما، یقیناً اللہ بڑا علم والا ہے اور بڑی حکمت والا ہے، کہ اللہ جانتا ہے کہ آپ ایسا نہیں کریں گے، اور حکیم بھی ہے، پھر بھی آپ کو یہ بات کہہ رہا ہے۔ تو اس میں حکمت کیا ہے؟ حکمت یہ ہے کہ آپ کی قوم اس سے متنبع ہو اور اس بات کو یاد رکھے کہ ہمیں ایسا نہیں کرنا ہے۔ وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ، اور آپ پیروی کیجیے ان باتوں کی جو آپ کی طرف وحی کی جاتی ہے آپ کے رب کی طرف سے۔ ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں سے باخبر ہے جو تم لوگ کرتے ہو۔ وتوکل علی اللہ، اور اللہ پر بھروسہ رکھیے۔ وکفیٰ باللہ وکیلا، اور اللہ ہی کافی ہے کام بنانے کے لیے۔ انہوں نے دھمکی دی تھی، ایک تو کہا تھا کہ دعوت کا کام چھوڑ دو، یہ حکم ہو گیا کہ آپ کو ان کی بات نہیں ماننی ہے، وحی کی پیروی کرنی ہے، اور وحی یہ ہے کہ آپ کو اپنا کام کرنا ہے۔ دوسرے انہوں نے دھمکی دی تھی قتل کی، اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ اللہ پہ بھروسہ رکھیے، یہ آپ کی قتل کی سازش 1000 بار کر لیں یقیناً یہ کامیاب نہیں ہوں گے، اور نہیں ہوئے۔ بہت کوششیں کی، کئی مرتبہ کوششیں کی، کتنوں کو بھیجا، لیکن ہر بار اللہ تعالیٰ نے ان کی سازشوں کو ناکام کیا۔ اللہ کافی ہے کارساز ہونے کے اعتبار سے، کام بنانے کے اعتبار سے۔ آگے کی چند آیتوں میں کفار مکہ کے 3 غلط عقیدے کی تردید ہے۔ نمبر 1، کفار مکہ کسی ذہین شخص اور تیز دماغ شخص کو دیکھتے تو کہتے اس کے جسم میں 2 دل ہیں، ایک دل نہیں ہے۔ ایک دل ہوتا تو اتنا تیز دماغ اور اتنا ذہین نہیں ہوتا۔ یہ ان کا عقیدہ تھا۔
اللہ تعالیٰ نے ان کے اس عقیدے کی تردید کی کہ اللہ نے کسی شخص کے جسم میں دو دل نہیں بنائے، ایک ہی دل بنایا ہے۔ یہ ایک غلط عقیدہ۔ دوسرا غلط عقیدہ یہ تھا کہ یہ اپنی بیویوں سے زہار کرتے۔ زہار کہتے ہیں کہ آدمی اپنی بیوی کو اپنی محرم جس سے اس کا نکاح نہیں ہو سکتا اس سے یا اس کے کسی عضو سے تشبیہ دے دے۔ مثلا اپنی بیوی سے کہے کہ تو میری ماں ہے، یا تو میری ماں کے جسم کی طرح ہے، یا تیرا چہرہ میرے ماں کے چہرے کی طرح ہے۔ اب یہ سب جملے جو ہیں یہ بیوی کے لیے استعمال کرے تو اس سے زہار ہو جاتا ہے۔ زہار کا مطلب یہ ہے کہ بیوی چند دنوں تک کے لیے اس پر حرام ہو جاتی ہے اگر اس کا ارادہ یہ ہو کہ جس طرح میری ماں کے جسم دیکھنا میرے لیے حرام ہے ویسے ہی تمہارا جسم دیکھنا میرے لیے حرام ہے۔ تو یہ بات چونکہ درست نہیں ہے، بیوی کا جسم تو دیکھ سکتا ہے، بیوی کا چہرہ بھی دیکھ سکتا ہے، بیوی غیر محرم نہیں ہے، محرم ہے اور اس سے نکاح ہوا ہے۔ تو اب یہ بات بیوی سے اگر کوئی کہہ دے تو اس کا جرمانہ یہ ہے، قرآن کریم میں 28ویں پارے میں آیا کہ الذین یظاہرون منکم من نسائہم، پھر آگے ہے کہ اگر توبہ کرنا چاہتا ہو تو اسے ایک غلام کو آزاد کرنا ہوگا، اور اگر غلام آزاد کرنے کی طاقت نہیں ہے تو 60 دن روزے لگاتار رکھنے ہوں گے، اور اگر اس کی بھی طاقت نہیں ہے تو 60 مسکینوں کو 2 وقت کھانا کھلانا ہوگا۔ اگر کسی نے اس طرح کا جملہ اپنی بیوی سے کہہ دیا تو بیوی اس کے لیے اس وقت تک حلال نہیں ہوگی جب تک یہ تینوں کاموں میں سے کوئی ایک کام نہ کر لے۔ اسے زہار کہتے ہیں شریعت کی اصطلاح میں۔ کفار مکہ کا عقیدہ یہ تھا کہ کسی نے اگر یہ زہار کر لیا یعنی اپنی بیوی سے اس طرح کا جملہ کہہ دیا تو وہ بیوی ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی۔ اسلام نے ان کے اس عقیدے کو باطل کیا کہ نہیں، ہمیشہ کے لیے حرام نہیں ہوگی، کیونکہ یہ جو بات ہمیشہ کے لیے کون حرام ہوتی ہے؟ محرم، اور یہ محرم ہے نہیں، غیر محرم ہے، غیر محرم سے اس نے نکاح کی ہے۔ غیر محرم کوئی بھی ہو وہ ہمیشہ کے لیے حرام نہیں ہوتی، وہ کبھی بھی آپ اس سے نکاح کر سکتے ہیں۔ نکاح نہیں کیے تو حرام ہے، نکاح کر لیا تو حلال ہو گئی۔ لیکن محرم آپ 1,00,000 مرتبہ نکاح کر لیں تو وہ حلال آپ کے لیے نہیں ہوگی، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہوتی ہیں۔ تو قرآن کریم نے ان کے اس عقیدے کو باطل قرار دیا کہ تمہارا یہ عقیدہ کہ اگر کسی نے اپنی بیوی کو اس قسم کا جملہ بول دیا تو ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی، صحیح نہیں ہے، ہمیشہ کے لیے حرام نہیں ہوئی۔ ہاں البتہ اس کو یہ جرمانہ دینے پڑیں گے بیوی سے ملنے سے پہلے، اور یہ جرمانہ اس لیے دینے پڑیں گے کہ اس نے ایک غلط بات کہی، ایک جھوٹ بات کہی، اپنی بیوی کے تعلق سے ایسی بات کہی جو حقیقت نہیں ہے، اس وجہ سے اس پر یہ جرمانہ ہے کہ یہ 3 کاموں سے ایک کام کرے تب بیوی حلال ہوگی۔ تیسرا عقیدہ ان کا یہ تھا کہ متبنہ بیٹا، لے پالک، جسے دوسرے کے بچے کو گود کوئی لے لیتا ہے اور باپ بن جاتا ہے اور اس کی بیوی ماں بن جاتی ہے، متبنہ کہتے ہیں۔ متبنہ بیٹے کے بارے میں کفار مکہ کا عقیدہ یہ تھا کہ جس طرح ایک بیٹا ہوتا ہے اسی متبنہ بیٹا، مطلب اگر باپ مر جائے تو بیٹا وارث ہوتا ہے، ایسے یہ متبنہ بھی بیٹے کی طرح مکمل وارث ہوگا۔ نیز بیٹے کی بیوی سے نکاح کبھی بھی جائز نہیں ہے۔ اگر آپ کے بچے کا کسی عورت سے نکاح ہو گیا تو اب چاہے وہ بچے کے نکاح میں رہے یا طلاق ہو جائے، نکاح جائز آپ کے لیے نہیں ہے، ہمیشہ کے لیے وہ حرام ہو گئی۔ لیکن متبنہ بیٹا ہے، اس کا نکاح کہیں ہوا اور پھر طلاق ہو گئی، ان میں انبن کی وجہ سے نہیں بنا، طلاق ہو گئی، تو عدت کے بعد اس عورت سے آپ کا نکاح ہو سکتا ہے، کیونکہ آپ کے اور اس متبنہ بیٹے کی بیوی میں کوئی رشتہ نہیں ہے۔ کفار مکہ کا عقیدہ یہ تھا کہ نہیں، جس طرح ایک اپنے بیٹے کی طرح اس کی بیوی سے نکاح نہیں ہو سکتا، ایسے متبنہ بیٹے سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا، اور جس طرح اپنا بیٹا وارث ہوتا ہے بعینی اتنا ہی حقدار وراثت کا متبنہ بیٹا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس عقیدے کو بھی باطل کر دیا کہ متبنہ بیٹا تمہارا بیٹا نہیں ہے۔ لہذا حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا متبنہ بیٹا بنایا تھا۔
اور آگے چل کر زید ابن حارثہ کا نکاح حضور نے اپنی پھوپھی زاد بہن زینب بنت جہش سے کر دیا تھا. یہ غلام تھے اور یہ آزاد تھیں. اور پھر زینب بنت جہش حضور کے خاندان کی تھی اور یہ کہیں باہر کے ملک سے لائے گئے تھے، تو ظاہر ہے وہ نباہ نہیں ہو پائے گا. عورت مقام میں اگر بڑی ہو اور شوہر چھوٹا ہو تو نباہ نہیں ہوتا. اس کے برعکس تو ہو جاتا ہے، لیکن عموماً اگر عورت خاندانی اور مال و دولت کے اعتبار سے اعلیٰ ہو اور شوہر کم درجے کا ہو تو عموماً نباہ نہیں ہو پاتا ہے. تو نباہ نہیں ہوا، طلاق ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت زینب بنت جہش سے آپ کا نکاح آسمان پر کر دیا. تو اب یہ مکہ والوں کو آپ کے خلاف یہ بات پھیلانے کا موقع مل گیا کہ دیکھو یہ اپنی بیٹے کی بیوی سے بھی نکاح کر لیا، حالانکہ اپنا بیٹا تو تھا نہیں. تو اس عقیدے کا بطلان کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے سختی سے منع کر دیا کہ تم متبنہ بیٹے کو اس کے جو اصل باپ ہیں اس کی طرف نسبت کر کے پکارو. حضرت زید کو صحابہ یہ کہا کرتے تھے زید ابن محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جبکہ وہ زید ابن حارثہ تھے. اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا کہ نہیں، آئندہ ایسی غلطی مت کرو. ٹھیک ہے متبنہ بیٹا حضور نے بنایا ہے، لیکن نسبت اس کے اپنے باپ کی طرف ہوگی. لہذا صحابہ کرام نے توبہ کیا اور اس کے بعد یہ کہنا منع چھوڑ دیا. یہ 3 عقیدے ہیں. ان 3 عقیدوں کا بطلان آگے کی چند آیات میں ہے، انشاءاللہ اس کا ترجمہ کل دیکھیں گے. اللہ تعالی ہمیں نیک عمل کی توفیق مرحمت فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشهد ان لا اله الا انت ونستغفرك ونتوب اليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.